میری آنکھیں عدت کے دن کاٹتی ہیں، میرے خواب کب کے مر چکے ہیں۔ خلوص بار بار آزمایا جائے تو خالص نہیں رہتا۔ تعصب سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دینے والی ایک سماجی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ انصاف اور مساوات۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بالشت کے برابر زمین ناحق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ یا اللہ، نہ مغرور کرنے والا مال دے اور نہ مایوس کرنے والی غریبی۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ لفظوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ اکثر رشتے جوڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی رشتے توڑ بھی دیتے ہیں۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھوں گا کون توڑے گا اسے، بنا لایا ہوں میں بھی دل پتھر کا۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، بالآخر سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ حضرت علی، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی، لہٰذا ان کی قدر کرو۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بنتا ہے تب فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ داماد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ داماد ماں بہنوں کی انگلی پکڑ کر تو نہیں چل رہا۔ غور کریں۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں ہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے، کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں، کیا ہوا جو اب الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے، وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا
اور وہی دے سکتا ہے۔ ہم جان بوجھ کر کچھ باتیں، کچھ انسان، کچھ فیصلے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم بخوبی جانتے ہیں یہ سب کر کے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہوں نہ پھل۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ مال گنجے سانپ کی شکل میں طوق بنا کر مال والے کو پہنایا جائے گا۔ یہ سانپ مالدار کو باچھوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ترمذی۔ جو پھول آپ اپنے ہاتھوں سے پانی دے کر اگاتے ہیں، انہیں دیکھ کر جو سکون ملتا ہے، اس سکون کی ٹھنڈک صرف آنکھیں ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ خاموشی تمام تکلیف دہ چیزوں کا آخری پڑاؤ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ انسانیت جہاں کہیں بھٹکتی تو پیغمبر آ کر اصلاح کر دیتے۔ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ اپنی کتاب کو اصل صورت میں محفوظ کر دیا، تاکہ لوگ اس کو ترازو بنا کر اپنی سمت کا تعین کرتے رہیں۔ بدقسمتی سے اکثریت نے اس ترازو کو بند کر کے رکھ دیا، یا پڑھا بھی تو بغیر سمجھے، صرف ثواب حاصل کرنے یا پھر مردے بخشوانے کی نیت سے، اور دین جو قرآن سے اخذ کرنا چاہیے تھا وہ اپنے بزرگوں کی روایت اور تاریخی قصے کہانیوں سے اخذ کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اکثریت صرف نسلی مسلمان ہیں، شعوری مسلمان نہیں۔ اور اسی چیز نے مسلمانوں میں عملی زندگی سے دوری پیدا کی۔ آنکھیں ناراض ہو جائیں تو نظارے بھی بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ میرے خیال میں لوگ ناانصافی کے بارے میں تب ہی سوچتے ہیں جب وہ ناانصافی ان کے خود اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا دو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ روایت کیا ہے بخاری نے۔ آج کی بات، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بہترین انسانیت ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔